ناظرین، سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کس بات کا وعدہ کیا؟ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ ضرور بضرور ان کو ملک کی حکومت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعبدوننی، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ومن کفرا، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے، یعنی یہاں پہ کفرا کا مطلب کیا ہے کہ جو ناشکری کرے، کیونکہ یعبدونہ لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد پھر وہ کیا ہے، وہ نافرمانوں میں سے ہے، فاسقین میں سے ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور جو اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور حکومت عطا کرے گا، خلافت عطا کرے گا۔ تو اب ہر شخص اس سوچتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس حکومتیں تو موجود ہیں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ بھئی 57 ملک ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں پہ حکمران مسلمان ہیں، تو کیا ہم ان کو اسلامی حکومتیں کہہ سکتے ہیں، یا ہم کو کہیں کہ جی صرف مسلمانوں کی حکومت ہے؟ تو اگر یہ کہوں کہ صرف یہ کہیں کہ بھئی مسلمانوں کی حکومت ہے تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اسلامی حکومت ہے، تو میرے خیال سے دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 100% اسلامی حکومت ہو۔ دنیا میں کچھ ملک ہیں جن میں اسلامی قوانین ہیں، وہ بھی چند قوانین کا یعنی اس کو نافذ کیا گیا، باقی پوری شریعت اور پورا دین تو کہیں پہ بھی نافذ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کہیں کہ بھئی صرف مسلمانوں کی حکومت ہے، اور جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یعنی جو ماڈل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، جو خلفائے راشدین ہیں، اس ماڈل پہ دنیا میں اس وقت کو کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی آپ مجھے کوئی ایسا ملک دکھا دیں کہ جہاں پر اسلامی نظام ہو، تو ہم کوئی ایسا ملک تو پیش نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اسلامی نظام سے مراد لوگ بڑا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اسلامی نظام کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اسلامی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ امن و امان ہو، جہاں پہ عدل ہو، انصاف ہو، جہاں پر جو ہے وہ انسانوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں، جہاں پر غیر مسلموں کو برابر حقوق حاصل ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جی اسلامی ملک ہوگا تو غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، نہیں، ان کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور وہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اور اسلامی حکومت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، اور ویلفیئر اسٹیٹ جیسے ہم یورپ کے ملکوں میں دیکھتے ہیں، یو کے میں اور مختلف ملکوں میں، جہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہاؤسنگ کے حوالے سے، پینشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے جو ایک نظام موجود ہے، تو اسی طرح کا ایک نظام ہوگا، اور جس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور قرآن اور سنت کی بالادستی ہوگی، کوئی حکم قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ تو یہ اسلامی نظام کی بات ہے۔ تو لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی تم اس دین کو بھی اپنی عملی زندگی میں لے کے آؤ، جبھی تو اللہ تعالیٰ اس دین کو مضبوط کرے گا۔ دین کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے مضبوط ہونے سے ہوگا، اور اعمال کرنے سے مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔